فیاض صاحب، آپ کیا اس بات سے تھوڑا سا اتفاق کریں کہ دیر بہت کی ڈیموکریٹ پارٹی نے کینڈیڈیٹ کو فائنلائز کرنے میں؟ ہمیشہ سے صدر بائیڈن یہ کہتے رہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ یہ انتخابات لڑیں گے کیونکہ وہی ایک ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جو کہ ٹرمپ کو شکست دے سکتے ہیں، لیکن پارٹی پریشر اور عوامی دباؤ کے باعث ان کو اپنا فیصلہ تبدیل کرنا پڑا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ اثر انداز ہو سکتا ہے انتخابی نتائج کے اوپر؟ جو ابھی جو بات ہو رہی تھی، نسیم صاحب جو بات کر رہے تھے، تو میں کافی حد تک ان کی باتوں سے پورا اتفاق کرتا ہوں۔ کانٹیسٹ بہت اسٹرانگ ہے، بہت زیادہ کمپیریٹیو کانٹیسٹ ہے۔ اچھا، جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ بائیڈن صاحب کے، میں سمجھتا ہوں یہ اسٹریٹجک تھا اس لیے کہ کملا ہیرس کو پارٹی پرائمری سے نہیں گزرنا پڑا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ لاسٹ ٹائم بھی جو پارٹی پرائمری میں جو ہے ایک دوسرے سے جو مختلف اسٹیج پہ ہوتے ہیں، لوگ مختلف لیول پہ ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ جس طرح سے حالانکہ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت زیادہ پاپولر تھے اپنی پارٹی کے اندر، لیکن پھر بھی بہت سارے ٹرمپ کے لوگ جو ٹرمپ کے خلاف جن لوگوں نے پرائمری لڑی تھی، وہ اس وقت ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ایسا ہے کہ یہ اسٹریٹجک تھا کہ جب ان کا ریپبلکن پارٹی کا کنونشن ہو گیا، ٹرمپ جو ہے ان کو انہوں نے نامینیٹ کر لیا، انہوں نے وائس پریزیڈنٹ اپنی بہت زیادہ اوور کانفیڈنس تھے، اور انہوں نے وائس پریزیڈنٹ بھی جو لیا، وہ شاید اگر یہ کملا اگر ہوتی ہیں پہلے تو وہ شاید اپنا وائس پریزیڈنٹ کسی اور کو لیتے، ہو سکتا ہے کسی عورت کو لیتے یا کوئی اور کسی اور ڈھنگ کے آدمی کو رکھتے۔ تو بہرحال مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ کاملا اچھی چوائس ہے ڈیموکریٹ پارٹی کی، رائٹ؟ ایبسولوٹلی، اس لیے کہ کاملا نے ڈیموکریٹک پارٹی کو یونائٹ کیا ہے۔ بائیڈن کے ساتھ یہی ہو رہا تھا کہ جو پروگریسو ونگ ہے وہ بائیڈن کے ساتھ نہیں چل رہا تھا، اور بہت ساری اس میں میجر اس کی وجہ غازہ کا بھی ہے، اور بھی کچھ الیکشن کی کچھ چیزیں ہیں جو کہ ان کے ساتھ نہیں دے رہے۔ پھر دوسری ایک ایج فیکٹر کا بھی تھا، کافی ان کے اوپر مذاق بنایا گیا اور بہت ساری چیزیں کہی گئیں۔ تو جو یہ تو طے تھا کہ بائیڈن الیکشن نہیں لڑیں گے، لیکن وہ ٹائمنگ کا جو انتخاب تھا کہ جب پارٹی پرائمری ختم ہو جائے ڈیموکریٹک پارٹی کی، تاکہ ان کے کاملا کو وہ چیزیں فیس نہ کرنی پڑیں جو کہ پارٹی پرائمریز میں ہوتی ہیں، تو اور اس میں کوئی ڈویژن نہیں ہو۔ ڈاکٹر صاحب، تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس طرح کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر ٹرمپ نے وقت سے پہلے ہی وکٹری کا اعلان کر دیا، پھر پرتشدد واقعات ہو سکتے ہیں، ایف بی آئی کی رپورٹ بھی اس حوالے سے سامنے آئی ہے، یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے امریکی اقتدار کے لیے خطرہ ہیں، امریکی جمہوریت کے لیے خطرہ ہیں، اور جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں، نفرت مزید پھیلا رہے ہیں، اس ملک میں جو ہے پھر سے نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں بینگ اے سپورٹر آف ڈونلڈ ٹرمپ؟ دیکھیں، میں بڑے غور سے سن رہا تھا کہ جس طریقے سے آپ نے بتائیے میں کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ 36 فیلنی ہیں، کرمنل ہے، یہ ہے وہ ہے۔ 3 سال ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہو رہا ہے، 3 سال جمہوریت سوئی رہی ہے، جو ہی مارا لاگو پہ حملہ، سارا کچھ وہ ہے، مرضی کی اسٹیٹ، مرضی کا پراسیکیوٹر، مرضی کی جیوری، مرضی کا جج۔ در حقیقت سب سے بڑا خطرہ اس وقت جو جمہوریت کو ہے، اس ملک کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے، پچھلے 12 سال سے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو براک حسین اوباما کنٹرول کر رہے ہیں۔ آج اگر کیملا ہیرس الیکشن جیتتی ہے، اس ملک کی ہسٹری بنے گی کہ ایک فرد واحد اس ملک کو 20 سال چلائے گا، 20 سال۔ اس کے بعد میرے خیال میں دس کنٹری وونٹ بی ایبل ٹو لیو۔ 21 ملین انلیگل کرمنل کو بلا کر جس طریقے سے ان کو امریکہ کے اندر سوئنگ سٹیٹس میں اور آگے پیچھے ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے، پھر گرین کارڈ پہ ووٹنگ رائٹس کا پلان تیار کر چکے ہیں۔ در حقیقت یہ یو کال دس ڈیموکریٹک ویلیوز سیریسلی؟ اور اس کے بعد اس وقت دنیا جل رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ if you have a common sense, forget about Donald Trump. Do you really can afford another 8 years of this administration of Obama? Are you sure? میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ 4 جنگیں مزید شروع ہوں گی۔ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے 295 billion to Ukraine and the war is European, it's not an American war.
What are you talking about? I'm really surprised that this is what we are talking. And you know, at the same time, I wanted to mention, मैं ये पूछना चाहूंगा, आज बाइडन कहाँ है? कोई है पता किसी को बाइडन साहब कहाँ है? किस बेसमेंट में बैठे हैं? किस बीच पर बैठे हैं वो? अगर if he cannot run as a campaign for president, who's running the country? Do you ask this question to anyone? और दूसरी बात यह बार बार कहा जाता है कि कैमला हैरिस will turn the new page. She's still in the White House. She's still the vice president. What are we talking about it? And she has no clue about it, how she's going to change. All she has is just three things she has. She's African American, she's female, and she's a joy. She laughs so good, she's a joy. And that's what you want? Do you need a TikToker to run the country for 8 years? साजिद साहब, लेकिन बात दरअसल यहाँ पर ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जिस तरीके से खौफजदा कर रहे हैं, ये मैं नहीं, कामला हैरिस कह रही है कि वो लोगों को खौफजदा करके जो है वोट हासिल करना चाह रहे हैं. लेकिन इस सवाल से पहले मैं जरा फैयाज साहब से पूछता हूँ. फैयाज साहब, आप साजिद तरार की बात का क्या जवाब देंगे? देखिए, मेरे ख्याल में आपने सवाल ये पूछा था कि डोनाल्ड ट्रंप रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे. उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया है. साजिद साहब ने, मेरे मोहतरम है, अच्छे, मैं उनको सुनता भी हूँ काफी, आई एम बिग फैन ऑफ हिम. इलेक्शन की एनालिसिस हो रही है तो उसमें फिर बात तो यही होती है ना कि इलेक्शन में अब ये कि अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को जो है वो वोटर बना दिया है, ये सारी कहानियां पिछले हम 10 साल से सुन रहे हैं. आज तक कोई चीज प्रूफ नहीं हुई है. देखें, यहाँ इलेक्शन जो होते हैं वो हर स्टेट की अपनी एक इंडिविजुअल हैसियत होती है इलेक्शन में. हमारे सिर्फ टेक्सास के अंदर 254 काउंटीज हैं, तो हर काउंटी की इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन अलग होती है. अगर ये कह रहे हैं कि हमारे तो गवर्नर तो रिपब्लिकन है और काफी स्ट्रांग रिपब्लिकन है, लेकिन क्या वो अलाउ कर रहे हैं कि जो इमिग्रेंट्स को और इनको, क्योंकि ये तो उनकी तरफ से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्टेट और काउंटीज चलाती हैं. तो ये जो है एक तरह से बेबुनियाद बातें फैलाकर और खौफ फैलाकर और जो है लोगों को, जो लोग जानते नहीं है चीज़ों को, उनको ये बातें बता के इसका कोई मकसद नहीं है. इलेक्शन है, इलेक्शन हो जाएगा. इलेक्शन में जो जीतेगा वो आगे होगा, जो हारेगा वो पीछे होगा. उसको मतलब मैं तो एज ए डेमोक्रेट तो मैं समझता हूँ कि रिजल्ट को मानना चाहिए. अब चाहे लोगों के ऊपर है कि वो कमाला हैरिस को सपोर्ट करते हैं, या अगर ट्रंप जीतते हैं तो कमाला हैरिस जो है वो बिल्कुल मानेंगी. जब पिछली दफा ट्रंप जीते थे तो उनके लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे बराक ओबामा ने खोले थे. तो ये चीज जो है कि इसको वायलेंट एक्सट्रीमिज्म पे लेकर जाया जाए, ये तो इसका कोई, आप किसी डेमोक्रेटिक या कोई भी सिविलाइज सोसाइटी में इसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं.